السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاکْتُب، اور تو لکھ دے۔ یہ کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کاتب ہم اردو میں کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ یہاں سے کاتب کا لفظ بن سکتا ہے، یہاں سے کتاب کا لفظ بن سکتا ہے، کاف تے الف بے، لکھی ہوئی چیز۔ لنا، ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، بھلائی، اچھے کام کو، اچھی چیز کو حسنہ کہتے ہیں۔ حسنۃ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا، بے شک ہم، ہدنا، ہم نے رجوع کیا۔ یہ وہی ہدایت والا لفظ ہے، ہدن آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے رجوع کیا، الیکا، تیری طرف۔ قال، فرمایا، کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ عذابی، میرا عذاب، اصیب، میں پہنچاتا ہوں۔ اصیب کو دیکھیں تو مصیبت یہاں سے بن سکتا ہے۔ الف پیش او جو ہے اس کا معنی میں، اصیب، میں پہنچاتا ہوں، بے ہی، اس کو، من آشا، من جس پر، آشا، میں چاہتا ہوں۔ یہ شاہ، ما شاء اللہ میں آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، چاہنا، شاہ۔ ورحمتی، اور میری رحمت، واسعت، وسعت والی ہے، وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اردو کا لفظ وسیع بنا سکتے ہیں، وسعت بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، فراخی کو، گھیرے ہوئے ہے۔ کل شعین، ہر چیز کو، کل، کل جیسے ہم کہتے ہیں کل، شعی، شے، اشیاء، چیز کی جمع۔ فَسَأَكْتُبُهَا، پس عنقریب میں لکھ دوں گا اسے۔ یہ وہی کاف تا با روٹ ورڈ ہے اس کا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یتقون و یؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، یؤتون، عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ والذین ہم، اور وہ لوگ جو، وہ، بآیاتنا، ہماری آیات پر، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ لمبی آیت ہے، ایک ہی پڑھیں گے، اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی لکھ دے۔
یہ اللہ پاک سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لفظ کو بریکٹ میں کریں، میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں اس کو، میں اپنے عذاب کو جس پر چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، میں عنقریب اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان لوگوں اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اس کا آسان ترجمہ تھا، آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 156 میں تذکرہ اس بات کا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے دعا کی جب اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، دوسرا یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو کیسے منانا ہے۔ کیا دعا مانگی؟ اس دنیا میں اور آخرت میں جو بھلائی ہے وہ ہمارے لیے لکھ دے، اور ہم تیری طرف رجوع ہم نے کیا، یعنی ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے معافی طلب کرتے ہیں، تیرے در پہ آتے ہیں، تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ قرآن مجید میں آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں دنیا عطا فرما دے، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے در پر جانا ہے، اور دعا مانگتے ہوئے صرف دنیا نہیں مانگنی، دنیا کے ساتھ آخرت کو ضرور مانگنا ہے۔ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور جو دنیا میں کامیاب بھی ہو جائے اور اگر آخرت میں ناکام ہو جائے تو وہ مارا گیا۔ اور جب مانگنا شہنشاہوں کے شہنشاہ سے ہے، جو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، تو پھر دونوں چیزیں مانگنی ہیں۔ کبھی کبھی ہم زیادہ تکلیف میں ہوں تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، ہمیں آخرت ضرور مانگنی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ میرا عذاب جو ہے یہ میں اسے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو بس بندہ یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ مجھ پر تو تکلیفیں ہی آتی ہیں، عذاب ہی آتا ہے، بلکہ اللہ نے وضاحت فرمائی کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، عذاب بس اسے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی ہی غلطیاں کرنے کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آتا، وہ اللہ کی رحمت اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے، نہ اللہ کے سامنے کوئی ایسا تکبر کرنا چاہیے
جس سے انسان گھاٹے میں چلا جائے، اس سے صرف اس کا فضل اور رحمت مانگے۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں دنیا اور آخر دونوں میں اپنی شان کے مطابق نواز دے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، آمین۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں ان قریب اس کو یعنی اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو ڈرنے والے ہیں، جو سراسر متکبر ہیں، جو تقوی اختیار نہیں کرتے، جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتے، ان کو قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدی للمتقین آپ نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا کہ اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جائیں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ ہماری عورتیں خوش ہو کے سونا تو جمع کر لیتی ہیں، جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو پھر دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کرتی ہیں۔ تو جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے، سونا رکھا ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے، فرض ہے، ورنہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور وہ لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آیات پر دل سے، دماغ سے اور اپنے اعمال کے ذریعے ایمان رکھنا چاہیے، کر کے دکھانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔